عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی چوتھی جماعت کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم بلند خوانی کریں گے سبق عید الاضحیٰ کی۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ تو اس سبق میں ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے قربانی کب اور کیسے کی گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ جب انہیں یہ خواب مسلسل 3 بار آیا تو انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پیارے ابو، اللہ آپ سے جو چاہتا ہے آپ کیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تاکہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں، انہوں نے جیسے ہی چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی تو آسمان سے ایک آواز آئی، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اب بیٹے کی جگہ اس مینڈھے کو قربان کرو۔ اور اس واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم تھوڑا سا اہم الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ مہندی، تنومن، توفیق، مینڈھا، عید الاضحیٰ۔ حسن اور آمنہ آج بہت خوش تھے۔ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے۔ حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس کے دوست علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے جسے بچوں نے مہندی اور غبارے سے سجا دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس سے یعنی حسن اور آمنہ آج کیوں خوش تھے؟ کیونکہ ان کے ابو جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج بکرا خریدنے جائیں گے، اس لیے حسن اور آمنہ بہت خوش تھے۔ شام ہوتے ہی حسن اپنے ابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی۔ مویشی منڈی یعنی جہاں جانوروں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ رونق یعنی چہل پہل تھی۔ چاروں طرف قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے۔ کہیں خوبصورت اور صحت مند بکرے، کہیں دمبے بندھے ہوئے تھے تو کہیں تنومند بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ تنومند یعنی صحت مند بیل، جگالی یعنی کھاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی۔ حسن بکرے کو گھر لے آیا اور آمنہ امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حسن اور آمنہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو دسترخوان پر حسن نے کہا، آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ حسن کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق یعنی استطاعت یا ہمت عطا فرمائی۔ یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ جب حسن ضد کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ بکرا اپنے پاس رکھے گا تو اس کے والد نے اسے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، ہم یہ بکرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی، یعنی اتنی استطاعت یا ہمت دی کہ ہم قربانی کر سکیں، تو ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ حسن نے اپنے والد سے سوال کیا۔ ہم اتنا پیارا بکرا کیوں قربان کر دیں؟ یہ تو ہمارا ہے۔ حسن نے رونی سی شکل بنا کر کہا۔ ابا جان نے حسن کو پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا اداس نہ ہو، یعنی غم زدہ نہ ہو، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے تو ان کے والد نے حسن کو سمجھایا کہ بیٹا،
آپ اداس نہ ہو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا بکرا قربان کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بچے غور سے اپنے والد کی بات سننے لگے۔ ابا جان اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا، ابا جان آپ وہ کیجیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور حکم دیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈھے کو قربان کرو۔ تو بچوں، اس سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو بچوں یعنی اس سنت کی یاد میں ذی الحج کی 10 تاریخ کو پوری دنیا کے تمام مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ امی جان اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ امی نے آمنہ اور حسن کو بتایا اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور اپنے پسندیدہ جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔ آمنہ پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ آمنہ نے اپنے بھائی کو خوشی خوشی کہا۔ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ امی جان نے گوشت کے حصے کیے۔ ابا جان اور حسن رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں میں وہ گوشت بانٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ آمنہ امی جان کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو ہمیں خوشی خوشی وہ چیز قربان کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دل سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس کا انعام دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز پورے اخلاص اور خوشی سے دینی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل سے اور خوشی سے چیز دینی چاہیے۔ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔